بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر اذا طبخت مرقة فاکثر ماءها وتعاہد جیرانک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ مسلم کتاب البر والصلہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تو شوربے والا سالن پکانے لگے تو اس کا پانی زیادہ کر دے اور اپنے پڑوسیوں کی خبرگیری کر۔ معزز سامعین، میں نے ابھی آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک چھوٹی سی حدیث پیش کی ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ پڑوسیوں کی خبرگیری کرنے کے معنی یہ ہے کہ جس پڑوسی کے گھر میں سالن نہ پکا ہو اس کے ہاں کچھ سالن بھیج دیا جائے، لیکن اس ہدایت کے برعکس عام طور پر کھاتے پیتے لوگ گھروں میں کھانا بہت وافر زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ گھر میں خراب ہوتا رہتا ہے، وہ اسے ضائع تو کر دیتے ہیں لیکن کسی پڑوسی کے گھر بھیجنا پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے نوکر اور ملازمہ کو بھی دینا گوارا نہیں کرتے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خشک مزاجی اور روکھے پن کو ناپسند فرمایا ہے کہ کھانے کے اوقات میں آدمی اپنے غریب پڑوسی کو بالکل نظر انداز کر دے اور کبھی بھی کھانے پینے کی کوئی چیز اسے نہ دے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے جو مشکوٰۃ شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور اس کے پہلو میں اس کا ہمسایہ بھوکا رہ جائے۔ جو شخص جانتا ہو کہ اس کا ہمسایہ بھوکا ہے وہ اسے کھانا نہ کھلائے اور خود بڑے اطمینان سے پیٹ بھر کر کھانا کھا لے، وہ نہ صرف یہ کہ سنگ دل ہے، پتھر دل ہے، بلکہ اس کا ایمان بھی ناقص اور کمزور ہے۔ اس طرح کی جسارت صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو اپنے ہمسایہ کی خبرگیری کرنے میں غیر معمولی غفلت اور چشم پوشی سے کام لے۔ حضرات، یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے جو پیش کی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کی خبرگیری کرنے کی بات بتائی ہے۔ جو ہمارا پڑوسی ہے ہم اس کے سلسلے میں خبر رکھیں کہ وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے یا ننگا ہے یا اس کی اور کوئی ضرورت ہے۔ ایک پڑوسی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے بارے میں وہ اس کا خیال رکھیں۔ اگر واقعی وہ پڑوسی کمزور ہے مالی اعتبار سے اور اس کے کھانے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے، تو اس پڑوسی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی تک کھانا پہنچائے، ان کے معصوم بچوں تک کھانا پہنچائے اور ان کے کھانے کا بندوبست کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر میں طرح طرح کے پکوان پک رہے ہوں اور آپ کا غریب پڑوسی، اس کے معصوم بچے آپ کے پکوان کو دیکھ کر وہ اپنے ماں باپ سے اس بات کی خواہش ظاہر کریں کہ وہی چیز ہمارے لیے پکا دی جائے۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی اچھی چیز آپ کے گھر میں پک رہی ہے تو آپ اپنے پڑوسی کے گھر میں بھی تھوڑا سا اس میں سے حصہ لگا کر بھیج دیا کریں۔ یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے، بلکہ لین دین پڑوسیوں سے کرنا چاہیے
اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی ہے کہ پڑوسیوں سے لین دین ہونا چاہیے، ہدیہ اور تحفہ پڑوسیوں کے یہاں بھیجنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمان خواتین، پڑوسن کے لیے ہدیہ دینے کو حقیر نہ جانے، چاہے وہ بکری کا ایک کھر ہو۔ اگر غریب آدمی بھی آپ کے گھر کوئی ہدیہ کے طور پر کوئی چیز پیش کر رہا ہے تو آپ اس کو حقیر نہ جانیں، اس کو لے لیں، چاہے معمولی ہی چیز ہو۔ ہر مسلمان عورت کو اپنی حیثیت کے مطابق پڑوسن کے یہاں ہدیہ بھیجتے رہنا چاہیے، یہاں تک کہ وہ معمولی چیز کا ہدیہ بھیجنے میں بھی تامل نہ کرے۔ اسی طرح کسی پڑوسن کے یہاں سے آئے ہوئے معمولی ہدیہ کو بھی وہ حقیر نہ جانے، بلکہ اسے خوش دلی سے قبول کرے اور ہدیہ دینے والی کا شکریہ ادا کرے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کے خلاف کینہ اور غصہ دور ہو جاتا ہے، بلکہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتی ہیں، اپنائیت پیدا ہو جاتی ہے اور ان کے باہمی تعلقات خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر کسی کے گھر سے بگاڑ ہے یا کبھی کوئی نازیبا کلمات ایک دوسرے سے ہو گئے تو اس گھر سے ہدیہ اور تحفہ لینا اور دینا دونوں بند کر دیا جاتا ہے، جسے میں عرف عام میں اور اپنی عام زبان میں ہم بینہ کہتے ہیں۔ لوگ جو ہے ہمارے معاشرے میں یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ اگر کسی گھر سے کوئی بینہ آیا، کوئی ہدیہ کے طور پر کوئی چیز آئی تو اس کو واپس کر دیا جاتا ہے، غصے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے اس بات کی کہ اگر کوئی خاتون اور کوئی پڑوسن آپ کے گھر ہدیہ بھیجے یا کوئی کھانے کی چیز بھیجے تو اس کو قبول کرنا چاہیے اور خوش دلی کے ساتھ اس کو لینا چاہیے، اور اس سے آپس میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں اور غصہ بھی دور ہوتا ہے اور جو کینہ اور بغض ہوتا ہے اس کا بھی ازالہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپس میں لین دین، تحفے تحائف، ایک دوسرے کو لینا اور دینا، یہ سلسلہ رہنا چاہیے۔ اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے اور ایک دوسرے سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں جو ایک خرابی اس پہلو سے پائی جاتی ہے اسے ہمیں دور کرنا چاہیے، اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی تاکید بھی کی ہے کہ اپنے پڑوسی کی خبر لینی چاہیے اور اس کی خبر رکھنی چاہیے، اور ہمارا پڑوسی کوشش یہ کریں کہ بھوکا نہ رہے، اور آپس میں ہدیہ اور تحفے کا لین دین بھی ہوتے رہنا چاہیے اور اس کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اسی طرح دعوت کا بھی سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اس سے آپس میں تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، آپس میں محبت بڑھتی ہے اور ایک غم گساری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایثار اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اسلام نے یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بیان کی ہیں، یہ معمولی چیز اس کو نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کو اختیار کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جائے تو اس کے نتائج بہتر آپ کے سامنے آئیں گے۔ آپ پہلے اس کو کر کے دیکھیں، اس پر عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں وہ حکمت پر مبنی ہے، وہ اس کو عملی جامہ پہنانے کے بعد اس کے اچھے نتائج ہمارے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، پڑوسی کی خبرگیری کی توفیق عطا فرمائے اور اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا کوئی پڑوسی بھوکا نہ رہ جائے، کوئی پیاسا نہ رہ جائے، کوئی برہنہ نہ رہ جائے، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔